حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ عبد المطلب کی نظر۔ چاہے زمزم کے کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، یعنی اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنذرک وافعل ما شئت، یعنی آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا، اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوا کرتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان قربان کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے نام سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا، ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ۔ مادری سلسلہ نسب۔ پہلے جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا وہ پدری اور جدی سلسلہ تھا۔ مادری نسب یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ۔ اس مقام پر جا کر مادری سلسلہ نسب پدری سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔
عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ میں جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے، جن کا نام آمنہ تھا، اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا اور خود وہیب یعنی حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی، جن کا نام حالہ تھا، ان سے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی یعنی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنی نانحال بنی نجار میں مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ 1 ماہ بیمار رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور عزیز و اقارب کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنوز بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی، جن کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑیں جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں۔